میں دعا کرے جن الفاظ میں مچھلی والے نے یعنی یونس علیہ السلام نے کی تھی، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفر اللہ کی تسبیح کو معمول بنا لے، جن مرضی الفاظ میں استغفار کرے، رب اغفر لی کہے، استغفر اللہ کہے، اس کو معمول بنا لے، اللہ اس کے ہر غم سے اسے نجات دے گا، ہر فکر اس کی ختم کر دے گا، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے تعلیمات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے آنکھیں پھیر کر ہم بابوں کے چکروں میں اور عاملوں کے پھندے میں پھنس کر دین، ایمان اور عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح بدشگونی لینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ برا شگون، عرب کے مشرکین کا یہ انداز تھا، وہ سفر کا آغاز کرتے ہوئے ایک پرندہ اڑاتے، پرندہ اڑ کر دائیں طرف جاتا، وہ سمجھتے یہ سفر ٹھیک رہے گا، اور پرندہ اڑ کر بائیں طرف جاتا، وہ سمجھتے یہ منحوس سفر ہے، اس میں خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ آج بھی بہت سے کمزور لوگوں کا یہی حال نہیں ہے، جو عقیدتاً کمزور ہیں، سفر کے لیے گھر سے نکلے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے، بیگم کہتی جی آپ تو بریف کیس لے کر گئے تھے، میں تو جان ڈیا سا اگو کالی بلی لنگ گئی۔ کالی بلی، اتنی سی کالی بلی، 6 فٹ کے بندے کی سارے پروگرام کو ملیا میٹ کر کے آگے سے گزر گئی۔ کہتا بلی لنگ گئی ہے، ہن خیر والا کام نہیں ہونا۔ کوٹھے پہ آ کر کوا بولنے لگ جائے، آج کوا بول رہا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ بیگم کے ہاتھ سے روٹی پکاتے ہوئے پیڑا زمین پہ گر جائے، اللہ خیر کرے پیڑا گرا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ ایمان ہے لوگوں؟ کیا یہ اللہ پر بھروسہ ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، وہ پرندہ اڑا کر بدشگونی لیتے تھے، رائٹ میں گیا تو ٹھیک، لیفٹ گیا تو خراب۔ آج کلمہ پڑھنے والے جو شرک کی وبا کا مرض ان کو لگ چکا ہے، ان کے اندر بھی یہی بیماری آ گئی، وہ اس طرح ان باتوں سے محرم کے اندر شادی، آپ نام لے کے دیکھیں سارے مارنے، دعویٰ کرو محرم میں بھی شادی ہو سکتی ہے، محرم میں ہونے والی شادی بڑی منحوس شادی ہوتی ہے، اس شادی میں ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، یا مولویوں کے اٹکل بچو ہے، بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ ابو داؤد میں ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے 3 بار یہ بات فرمائی، پھر فرمایا ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدشگونی کا کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کے ذریعے اس خیال کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل میں یہ بات آ جائے تو فوراً اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے لکھا ہے، جو رب نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ اللہ خیر دینا چاہے، دنیا روکنی چاہے روک سکتی، اللہ کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، مصیبت کو اتارنا چاہے، لوگ روکنا چاہے، وہ مصیبت رک سکتی؟ مومن کا بھروسہ، مومن کی امیدیں، مومن کی نظریں ایک اللہ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب اللہ پر ایسی توحید کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر انسان ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دل میں اگر بدشگونی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس بدشگونی کے خیالات پر توجہ نہ دے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بدشگونی نے کسی کام کرنے سے روک دیا، بلی گزر گئی آج سفر نہیں کروں گا، فلاں کام ہو گیا آج یہ نہیں کروں گا، اگر کسی کو بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے روک دیا جائے اور وہ رک جائے، اس بدشگونی کو اپنے اوپر طاری کر لے، اس کام سے باز آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔
ہمارے ہاں یہ معمول کی بات ہے، عام بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ اس نے شرک کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا شکار ہو جائے اس کا کیا کفارہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ یہ الفاظ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ بھلائی فقط تیری طرف سے ہے. بھلائی کس کی طرف سے ہے؟ نہ بابے کے سوٹوں میں بھلائی، نہ بابے کے تھوک میں بھلائی، نہ پیروں کی انگوٹھیوں میں بھلائی، نہ بابے کے پتھروں میں بھلائی. بھلائی کسی میں نہیں. ساری بھلائی، ساری خیر، ساری بھلائی ایک اللہ کی طرف سے ہے. انسان کو وہی آفت ملتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. انسان کو وہی پریشانی آتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھی گئی. اور تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو. یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ اس خیال کا کفارہ ہیں. انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجدیں بنانا گناہ کبیرہ ہے. بخاری و مسلم میں ہے ام حبیبہ اور ام سلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا کا ذکر کرتی ہیں، ایک کنیسہ کا ذکر کرتی ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا ذکر کرتی ہیں جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ان یہود و نصارہ کا جب کوئی نیک آدمی مرتا یہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں پہ صورتیں رمنا کر رکھتے. یہود و نصارہ کا کوئی نیک آدمی مرتا اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں پر صورتیں بنا کر وہاں رکھتے. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، جملہ غور سے سنیے گا اور یہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں، انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قیامت کے دن یہ انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنانے والے، وہاں صورتیں لگانے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوگی. بدترین انسان ہوں گے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں. یہ بیماری کلمہ پڑھنے والوں میں عام نہیں ہو گئی. کوئی بابا جی فوت ہو جائے، پیچھے سید آگے شاہ، یہ دو لفظ لگا کر بیچ میں جو کچھ بھی ہو اس کا دربار بن جاتا ہے. کوئی پتنگ شاہ بخاری ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، کوئی کاما والی سرکار ہے. میں یہ نام لیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ سختی کرتے ہیں. میں کوئی ایسا نام نہیں لیتا جس نام کے دربار کا وجود نہ ہو. یہ دربار اس ناموں پہ ہیں یا نہیں؟ دڑکی شاہ کا دربار نہیں ہے؟ لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نہیں ہے؟ کہیں کسی کا دربار، کہیں کسی کا دربار، کہیں کسی کا دربار. اور اللہ کے نبی انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے نیک لوگوں کے بارے میں کہہ رہے کہ ان کا کوئی نیک بندہ مرتا یہ اس کی قبر پہ مسجدیں بنا لیتے. یہ جرم کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر لوگ ہوں گے. ابھی تو پیروں نے کاروباری بنا لیا ہے، وہ مرنے سے پہلے دربار بنا لیتے. میں کس کس دربار کا نام لوں؟ بابا جی زندہ ہیں اور دربار موجود ہے. وہ کہتا ہے میری قبر شبر پہلے بنا لو، مرنے کے بعد تو تم کھاؤ گے، میری زندگی میں بنے گا تو میں نے بھی 4 پیسے لب جائیں گے. مرنے کے بعد تو بابا جی کو نہیں ملتے، اولاد ہی کھاتی ہے. بابے بھی تھوڑی عقل مند ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں دربار بناؤ. اس پہ بورڈ لگ جاتا ہے یہ زندہ پیر ہے، یہ زندہ والی ہے. مرے گا تو بعد کی بات ہے، ابھی آ کر یہ ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے قبر کی. جب شاہ صاحب مریں گے یہاں دفن ہوں گے، چندہ ابھی سے شروع ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ عمل کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں. بخاری و مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے